الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے جیسا کہ آپ کے علم میں کہ آج کی یہ میلاد شریف کی محفل نعت خوانی کی محفل شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہاں پر انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے محفل انعقاد پذیر ہے اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے برادران ملت میں نے خطبہ شریف کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی جس میں فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو مذاہب کے مطالعے کا شوق ہو تو دنیا میں اسلام کے مقابلے میں بے شمار مذاہب ہے ہندو مذہب بھی ہے بودھسٹ بھی ہیں سکھ بھی ہیں کرسچن بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں
ان تمام مذاہب کو اگر کسی کو مطالعے کا شوق ہو اپنے سامنے رکھے، اور دین اسلام کو اپنے سامنے رکھے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اسلام کی موٹی موٹی باتیں لے لیں، جیسے کہ ہمارا نظام طہارت یا طریقہ طہارت جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا، جب تک کہ ہم اس طریقے سے طہارت حاصل نہ کر لیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ دوسرے مذاہب کے اندر تو طہارت کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ طہارت کے بعد آگے آئیں، ہمارا طریقہ عبادت کسی اور مذہب میں ایسا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا جیسا کہ اسلام میں ہے، کہ جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر غسل واجب ہے یا فرض ہے تو اس کا اتارنا ضروری ہے۔ پھر نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ جہاں پر آپ نماز پڑھ لیں۔ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اتنی پابندیوں کے بعد ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا کریم، میں اتنا ہی کر سکتا تھا، تو میری اس عبادت کو قبول فرما۔ آگے بڑھیے آپ۔ اسلام میں جو روزے کا طریقہ ہے دنیا میں کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا۔ اچھا، پھر کمال یہ ہے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے بچے بھی جب روزہ رکھتے ہیں، اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ چاہیں تو چھپ کر کے پانی پی سکتے ہیں، کچھ چیز کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ بھی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ ہمارا جو نظام حج ہے یا طریقہ حج ہے، اس میں جو مسلمان کی یونٹی ہے، یہ بھی دنیا کو بڑی پریشان کرتی ہے کہ صاحب صرف دو چادروں میں مسلمان غریب ہے یا امیر ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مستانہ وار کعبے کا طواف کرتا ہے، وہ منا جاتا ہے، وہ عرفات جاتا ہے، اور وہ حج کے تمام اراکین کو پورے کر کے یا ارکان کو پورے کر کے واپس آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسی یونٹی اور کیسا اتحاد ہمیں حج میں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا مطالعہ کر لے، لیکن اپنے اسلام کو اپنے سامنے رکھے، تو دنیا کا کوئی بھی مذہب الحمدللہ دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ اب دیکھیں آپ، اب کیا ہے کہ جب انسان جوانی کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اب اس کی فیلنگز تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ احساسات اور جذبات اب تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ شیطان ملعون ایک مسلمان، چاہے وہ جوان لڑکا ہو یا جوان لڑکی ہو، بالغ لڑکا ہو یا بالغ لڑکی ہو، گناہوں کو حسین بنا کر اس کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایک بالغ مرد سے یا بالغ بچے سے یہ کہتا ہے کہ اب تم نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے، تو اب تمہارے احساسات و خیالات تبدیل ہو گئے ہیں، تو تم گناہ کر لو۔
اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو ایک نوجوان کو وہ گناہ کے راستے پر ڈالتا ہے، اور جب وہ اس گناہ کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اسی گناہ میں وہ دستہ چلا جاتا ہے۔ تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام ایک تو یہ کہ ہم سب کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی کے نسخے بھی خود دین اسلام ہمیں تعلیم فرماتا ہے۔ گویا کہ اب یہ فرما رہا ہے دین اسلام کہ اب تم نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھ دیا تو شیطان ملعون چاروں طرف سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اپنی نگاہوں کو پاک و صاف رکھنا ہے، اگر اپنے آنکھوں کو پاک و صاف رکھنا ہے، اپنے کانوں کو پاک و صاف رکھنا ہے، تو تم ایک کام کرو، وہ کام یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اسلام فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو، کیونکہ جوانوں تمہاری یہ نگاہیں غیر عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری یہ نگاہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ہیں۔ تمہارے یہ ہاتھ غیر عورتوں کے ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے یہ ہاتھ تو قرآن اور حدیث کو تھامنے کے لیے ہے۔ تمہارے یہ قدم زنا اور شراب کے اڈوں کی طرف چلنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے یہ قدم تو اللہ کے گھر مساجد کی طرف چلنے کے لیے ہیں۔ تو اسلام فرماتا ہے شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، تو تم کام یہ کرو کہ تم نکاح کرو۔ اور پھر فرمایا گیا جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ گویا اس طریقے سے فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم قرآن مجید و فرقان حمید کو دیکھیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کو دیکھیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتوں نے اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مقدسہ نے نکاح کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ دیکھیں میرے سامنے احادیث مقدسہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فقد رغب عنی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، لہذا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ مصطفیٰ سے منہ موڑا۔ نکاح میری سنت ہے، یعنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ صرف اسلام میں ایک ہی ہے اور وہ ہے نکاح۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ ایک مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو رسولوں کی سنت سے ہیں۔ نمبر 1 حیا کرنا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ اللہ اکبر۔ ازواج مطہرات ایک مقام پہ فرماتی ہیں، اور اس کو بخاری نے بھی بیان کیا، صحیح مسلم نے بھی بیان کیا، الترغیب و ترہیب میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، کہ 3 میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ 3 مرد امہات المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے وہ یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کیسی عبادت کرتے ہیں، طریقہ کیا ہے اور کتنی عبادت کرتے ہیں۔ جب امہات المومنین نے انہیں حضور کریم علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے حضور کی عبادت کو تھوڑا جانا۔ اب آپس میں کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے پیارے رسول۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اب آئندہ ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے صاحب کہنے لگے میں آئندہ ہمیشہ روزے رکھا کروں گا۔ تیسرے صاحب کہنے لگے میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تینوں چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کاشان اقدس پر تشریف لائے تو امہات المومنین نے ان 3 مردوں کے بارے میں یہ بات حضور کی خدمت میں عرض کی، تو حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا تم لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ حضور نے فرمایا کان کھول کے سنو، میں تم سب کی نسبت اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور متقی ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں
اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اس سے مراد نفلی روزہ۔ پھر حضور نے فرمایا میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، اس سے مراد نوافل ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ سن لو، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ میری امت سے نہیں ہے، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ جب کسی نوجوان کے سامنے شادی کی بات کی جائے تو وہ فوراً سے کہہ دیتا ہے پہلے میں اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جاؤں، اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ اب پاؤں پہ کھڑے ہونے سے مراد اس کی کیا ہے؟ یعنی جب تک کہ میں بنگلہ نہ بنا لوں، جب تک کہ میں ہائی رائز بلڈنگ میں اچھا قیمتی فلیٹ نہ لے لوں، یہی مراد ہوگی بات۔ جب تک کہ میرا بزنس جو ہے ویل سیٹ نہ ہو جائے، یہی مراد ہوگی بات۔ جب تک کہ میرے پاس قیمتی گاڑی نہ آ جائے، اس وقت تک میں شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہ کی وہ میری امت سے نہیں ہے۔ جس نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہ کی وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے تحت شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ بندہ رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ شوہر کمانے والا ہے، کھلانے والا نہیں ہے۔ کھلانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے، پالنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں صرف غربت اور مفلسی کو دیکھ کر شادی کو نہ ٹالے، اگر تھوڑی بھی آمدنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر شادی کر لینی چاہیے، شادی کر لینی چاہیے۔ زیادہ شان و شوکت کے جو ہے وہ جھنجال میں نہ پھنسے۔ اچھا پھر میں آپ سے کہتا ہوں، اب یہ بات میری غور سے سنیے گا کہ شادی کو اس معاشرے میں مشکل کس نے بنایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کس نے مشکل بنایا شادی کو؟ اسلام نے مشکل بنایا؟ معاذ اللہ قرآن نے مشکل بنایا؟ ہمارے دین نے مشکل بنایا؟ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب نے، ہمارے معاشرے نے شادی کو مشکل بنایا۔ اللہ اکبر۔ شادی یاد رکھیے گا، جہاں نکاح کو مشکل بنا دیا جائے اس معاشرے میں زنا پھیل جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں اس 15-20 سال کے عرصہ جو گزرا، اس سے پہلے کراچی کو دیکھیں اور آج آپ شہر کراچی کو دیکھیں، زنا کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلا، شاید ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ کام کرتے ہیں، وہ آپ کو اس علاقے سے بھی زنا کا اڈا نکال کے دکھا دیں گے، ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے۔ تو اس شادی کو مشکل بنایا ہم نے۔ جب شادی مشکل ہوگی زنا آسان ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں نا ربیع الاول شریف میں ہمارے پاس کہ ثبوت دیجئے صاحب، میلاد بنانے کا ثبوت دیجئے، جلوس نکالنے کا ثبوت دیجئے۔ تو اب یہ بھی تو ہمیں بتائیں کہ بتاؤ کہ اسلام نے کہاں کہا کہ دولہے کی شیروانی 5 لاکھ کی ہونی چاہیے؟ لاؤ ذرا حدیث ہمارے سامنے، قرآن کی آیت پیش کرو۔ کب کہا اسلام نے کہ دلہن کا شرارہ اور غرارہ جو ہے وہ 3 لاکھ کا ہونا چاہیے؟ کب کہا؟ اللہ اکبر۔ یہ جتنے پیکیجز ہوتے ہیں آپ سب الحمدللہ اسی شہر میں رہتے ہیں اور میں بھی اسی شہر میں پیدا ہوا اور بڑا ہوا، سب چیز میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ مجھے بتا دیں شادی کتنا مشکل ہو۔ ایک ہال اگر آپ لیتے ہیں اس کا کرایہ بھی 7 لاکھ 8 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ادھر سے تو شروع ہوتا ہے، اور پھر دسمبر اور جنوری میں وہ 12 لاکھ تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اسلام نے کب کہا کہ بینکوٹ میں شادی کرو؟ بینکوٹ میں نکاح ہونا چاہیے، جو نکاح اس میں ہوگا وہی قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیا ہم سادگی کے ساتھ مساجد میں نکاح نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے۔ کیا چائے بسکٹ پر شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ کیا شربت وغیرہ پر جو ہے، آئس کریم وغیرہ پر نکاح نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے
بات یہ ہے کہ اس میں آ جاتی ہے ہماری ایگو، اور یہ پٹی پڑاتی ہے ہماری عورتیں۔ آدمی کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو بیچارہ اپنے دھن میں لگا ہوا ہے، یہ پٹی پڑاتی ہیں عورتیں۔ دیکھو بڑی بیٹی کی شادی ہے، اگر شاندار طریقے سے نہیں کی نا تم نے، 20-25 لاکھ اگر نہیں لگا تو پھر دوسری بیٹی کا رشتہ نہیں آئے گا، پھر تیسری بیٹی کا رشتہ نہیں آئے گا۔ یہ سارا چکر چلانے والی یہ عورتیں، پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسا بیوی کہتی ہے، بچیاں کہتی ہیں، وہ ویسا ہی کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلیے آپ نے صاحب، میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ آپ سارے مہمانوں کو راضی کر لیں گے؟ مجھے بتائیے آپ، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ایک شخص ہے، کروڑ پتی ہے، وہ میریٹ میں یا ہالیڈے میں اپنی بچی کی شادی رکھتا ہے اور سارے رشتہ داروں کو دعوت دیتا ہے، سب پہنچتے ہیں ساتھ اور دیکھتے ہیں کھانے میں کیا ہے، پتہ چلا 52 ڈشز ہیں۔ اب سب کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور جب گاڑی میں واپس آ رہے ہوتے ہیں، اگر 2-4 دوست ہیں تو آپس میں گفتگو ہوتی ہے، تو ایک دوست کہتا ہے یار دیکھو پیسہ دکھانا مقصود تھا، میں بڑا آدمی ہوں، اپنی برادری کا بڑا ہوں، تو ہمیں بلا لیا، فضول خرچی، 2-4 کھانے رکھ دیتا، کیا اس میں اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی؟ فضول خرچ آدمی، بلا وجہ 52 ڈشز رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کھایا آپ کا اور برا بھی یہ آپ ہی کو کہہ رہا ہے۔ اچھا کوئی کروڑ پتی آدمی ہے، چلو 5 اسٹار ہوٹل میں شادی رکھتا ہے بچی کی، اور صرف 2 ڈشز رکھتا ہے، زردہ بریانی۔ اب لوگ کھا تو لیتے، کھانے کے بعد جب گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، کہتے کنجوس نکلا، اتنا پیسہ کہاں لے کر کے جائے، کفن میں تو جیب نہیں ہوتی، کہاں لے کر کے جائے؟ تو آپ کیا راضی کر لیں گے سارے مہمانوں کو جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راضی کر لیں گے؟ آپ راضی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، جب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ لوگ بھی راضی ہو جائیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں، کم از کم روزانہ 50-60 لوگوں سے تو میں ملتا ہی ہوں جوڑیا بازار میں دیکھ رہا ہوں کہ طلاق کا ریشو بھی اب بڑھتا جا رہا ہے۔ یقین جانیں آپ، لوگ آ کر کے میرے سامنے جب روتے ہیں تو مجھ پر بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، شاہ صاحب 15 دن ہوئے تھے طلاق ہو گئی، شاہ صاحب 1 ہفتہ ہوا طلاق ہو گئی، شاہ صاحب 1 مہینہ ہوا طلاق ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ ریشو بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے گھروں کو سلامت رکھے، میری تو یہ دعا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے شادی کو مشکل نہیں کیا ہے، ہم سب نے مل کر کے شادی کو مشکل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اگر ملیں اور کام کریں تو ہم شادی کو آسان کر سکتے ہیں، شادی کو ہم آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اصلاح کے حوالے سے عرض کی۔ اب ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسے بھی ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو نہ صرف یہ کہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے بلکہ کامیابی کے نسخے بھی بتاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں، یعنی اگر سوال یہ پیدا ہو کہ شاہ صاحب ٹھیک ہے ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو نکاح کرنے کے لیے کس شے کو ہم پیش نظر رکھیں؟ آپ ذرا اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کر دیں تاکہ ہمیں اچھی بہو مل جائے۔ آئیے صاحب، حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال و دولت کی وجہ سے، نمبر 2 حسب و نسب کی وجہ سے، نمبر 3 حسن و جمال کی وجہ سے۔ غور سے سن رہے ہیں آپ؟ مال و دولت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، نمبر 4 اس کی دینداری کی وجہ سے۔
اچھا، اب جو دور چل رہا ہے اس میں دینداری تو کوئی دیکھتا نہیں، اس میں جو چیز دیکھی جاتی ہے یا تو مال و دولت دیکھے جاتا ہے کہ سسر جو ہے وہ پارٹی کیسی ہے، تگڑی ہے یا نہیں۔ اور اللہ نے بھی تجھے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، دماغ دیا، دوسرے کی دولت پہ نظر رکھنے کی کیا ضرورت؟ خود محنت کر، خود کما، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ لیکن ایک عادت ہو گئی بعض لوگوں کی کہ ایسے گھر میں شادی کی جائے کہ جو مالدار ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اب تو حسب و نسب کو بھی دیکھا نہیں جاتا، کس کی بیٹی ہے، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، اب اس پر بھی توجہ نہیں ہے۔ بس اب توجہ یہ ہے کہ صاحب گوری چٹی ہونی چاہیے، تاکہ جب گاڑی میں بٹھا کے اسے نکلے نا تو لوگ تعریف کرے، او بھائی فلانے کی بیوی تو اتنی خوبصورت ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو تو ڈوب مر جانا چاہیے جو اس بےغیرتی کے کام پہ خوش ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو حضور نے دیوس قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور نے آخری میں فرمایا تم دین والی کو اختیار کرو، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا گرد آلود ہو تمہارے ہاتھ، گرد آلود ہو تمہارے ہاتھ، یعنی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پریشان ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے دین والی کو ترجیح نہ دی اور ان سارے لوگ چیزوں کو ترجیح دی پھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اس چیز کو اور واضح کر دیا اپنی دوسری حدیث میں۔ حضور نے فرمایا جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، تھوڑی شے پر وہ قانع ہوتی ہے، گزارا کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس جو عورتیں دین سے دور ہوتی ہیں وہ شوہر کو گناہ اور غم میں مبتلا رکھتی ہیں، ایسی عورتوں سے وہی بچتا ہے جسے اللہ بچائے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے اسے اور واضح کیا۔ حضور نے فرمایا اے ایمان والو تم لوگ عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، کہیں اس کا حسن تمہیں ہلاک نہ کر دے، اور نہ عورت سے اس کے مال کی بنا پر شادی کرو، کیونکہ مال کا آخری انجام فنا ہے، اور یہ کہ اس کا مال تمہیں خدا کا نافرمان نہ بنا دے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم عورت سے دینداری کی وجہ سے شادی کرو، کامیاب رہو گے۔ حضور نے خود فرمایا دینداری کی وجہ سے شادی کرو، کامیاب رہو گے۔ سن لیجئے، حضرت انس فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے اس کی شہرت اور عزت کی بنا پہ شادی کرے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا جو شخص کسی عورت سے اس کی مالداری اور دنیا داری کی وجہ سے شادی کرے گا وہ تنگ دستی اور بربادی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ کیا مطلب کہ فقیر ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے اس کے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے شادی کرے گا اللہ اس کی کمینگی اور ضلالت میں اضافہ فرما دے گا۔ پھر فرمایا جو شخص کسی دیندار خاتون سے میری سنت کو پورا کرنے کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے خیال سے شادی کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو یاد رکھے کہ جب شادی کریں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو شادی ہو جائے گی، دوسرا آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا۔ جیسے کہ کسی بنانے والے نے اپنا مکان بنایا، بڑا شاندار مکان بنایا، اب مکان جب مکمل ہو گیا اس نے کہا صاحب افتتاح کراتا ہوں، میں اپنے پیر صاحب کو لاتا ہوں۔ تو پیر صاحب کو لے آیا، مکان اس نے دکھانا شروع کیا۔ پیر صاحب ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ اس میں روشن دان چھت کے اوپر، چھت پر روشن دان بنا ہوا۔ فرمانے لگے اپنے مرید سے یہ بتاؤ تم نے یہاں روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے عرض کی حضور اس لیے بنایا کہ اس میں سے ہوا ہے۔ فرمایا کاش کہ تم یہ نیت کر لیتے اس میں سے اذان کی آواز آئے، تو اب کیا ہوتا، ہوا بھی آتی، اذان کی آواز بھی آتی، اور اللہ اس نیت پر تمہیں ثواب بھی عطا فرماتا۔ تو جب بھی آپ نکاح کریں
تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں یاد رکھیے کہ شادی یہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس پر کرم فرمائے اسے نیک بیوی مل جائے، خدا کی قسم یہ نیک بیوی جو ہوتی ہے یہ نسلوں کی امین ہوتی ہے۔ میرے یہ آخری جملے ذہن میں رکھ لینا، بس میں یہ کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ بات کہ جب باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہم عاشق رسول کیوں ہیں؟ ہماری مائیں حضور کی عاشق۔ ہم غوث پاک غریب نواز کے چاہنے والے کیوں ہیں؟ ہماری مائیں، ہماری نانیاں، ہماری دادیاں غوث پاک کی چاہنے والی ہیں۔ تو یہ بات آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ تو جب بھی شادی کریں، جتنے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے، جب بھی شادی کرے تو دینداری کو مد نظر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد حافظ قرآن بھی بنے گی، آپ کی اولاد عالم دین بھی بنے گی، تو یہ آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے ان فرامین پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ فخر السادات حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری دامت فیضکم اپنے خصوصی فرامین سے آج کی اس محفل پاک کے جوانوں کو بالخصوص ترغیب دے رہے تھے۔ اللہ پاک ان کا